عزیز یہاں کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا وہ عمل جو جنت میں جانے کی وجہ بنے گا، سب سے اہم وجہ بنے گا، یاد رکھیے، جو سب سے بڑا جو ہے ریزن جس کو ہم کہیں گے وہ ہوگا، وہ ہے توحید۔ ایک انسان کا ایک رب کو ماننے والا ہونا، اسی پہ زندگی اس نے گزاری اور اسی پر اس کی موت آئی ہو، یا کم از کم مرا اس پر ہو سکتا ہے زندگی کسی بھی طریقے سے گزاری ہو، لیکن مرنے سے پہلے اس نے حق کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، توحید کو جان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اسی کے مطابق عمل کیا، انشاءاللہ عزیز وہ چلا جائے گا خالص توحید۔ پھر عمل کے اعتبار سے اگر کمزور رہا تو بھی انشاءاللہ چانسز گلوریس ہے، بہت امکانات ہے کہ جنت میں کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر جائیں گا، لیکن اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اعمال کے اعتبار سے ڈھیروں اعمال ہو، وہ کوئی عمل ایک بھی کام نہیں آئیں گا اگر اس میں کوئی کمزوری ہو جائے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کے لیے۔ یہی وہ دعوت تھی جو سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، ان کے احکامات شریعت کے بدلے ہیں، مسائل بدلے ہیں، توحید اور عقیدہ کبھی نہیں بدلا ہے، کہ وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سب کو رہنا ضروری ہے، اور جن اور انس کو اس پر رہنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا، چونکہ دو اختیاری مخلوق ہے، چاہے تو مانے چاہے تو انکار کر دیں۔ تو لہٰذا توحید سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے اہم کاز ہے، سب سے اہم ریزن ہے، سب سے بڑی چیز ہے جس کی بنیاد پر انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے محفوظ کر لیے جائیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو توحید یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جو شخص اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، تو پھر وہ شخص انشاءاللہ عزیز اس پر جہنم حرام کر دی گئی، مطلب وہ جہنم میں نہیں جائیں گا، وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنی اہم چیز یاد رکھی توحید۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، ایک تو ہوا جو گزرا اس پر، لیکن اب ہے خاص طور سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو توحید کا علم ہی نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری مرتبہ جب توحید کی تذکرے ہوتے ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کچھ تو نئے ٹاپک لاتے ہیں ہر بار، یہ توحید کیا ہے، کبھی سننے میں نہیں آ رہا۔ دوسری باتیں ہم نے کافی سنی ہیں، توحید سب سے اہم ٹاپک ہے، یہ وہ لفظ تھا۔ کچھ لوگ بولیں گے توحید کہاں سے آیا، یہ توحید یاد رکھیے، یہ وہ لفظ تھا جو بلال ادا کیا کرتے تھے جب ان کا آقا ان کو تکلیف دیتا، چونکہ غلام تھے، مارتا، سینے پر پتھر رکھتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، تو بلال کیا کہتے روایت میں آتا، احد احد، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، یہی توحید ہے، ایک کو ماننا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اسی پر تھے، تو یہ کوئی نئی چیز، نیا لفظ نہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے وجہ سے ہی دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں آئی، یہی وجہ بنی لوگوں کی جہنم سے بچنے کی، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کی، توحید۔ تو جس کا خاتمہ، اب زندگی گزر گئی، دنیا نکل گئی، ہو گیا جو غلط ہونا تھا، جو خاتمے سے پہلے انسان نے سمجھ لیا، عمر کے کسی بھی حصے میں تھا، زندگی کے کسی بھی جو ہے طریقے پہ دنیا کے اندر چلتا رہا، چاہے اسلام پہ نہیں بھی تھا، لیکن آخر وقت سمجھ میں آیا، پھر اس نے خالصتاً توحید کو مان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوں گا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوں گا۔ تو جہنم سے بچنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید یاد رکھی، اور اس کی توحید کی الٹ کیا چیز ہوتی ہے، شرک۔ شرک توحید کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، جیسا ہم بولتے ہیں نا ڈے، پھر اس کا اپوزٹ نائٹ ہوتا ہے، گڈ اس کا اپوزٹ بیڈ ہوتا ہے، اچھا کا برا، اور جو ہے کالے رنگ کا جو ہے سفید رنگ ہوتا ہے، تو یہ اپوزٹ ضد ہے اس کی، وہ ہے شرک۔ اور شرک کے تعلق سے اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جب بنی اسرائیل شرک کر رہی تھی، یہودی اس وقت کے شرک کر رہے تھے جو کہ حقیقت مسلمان تھے، جب شرک کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو دعوت دیے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا تھا، بیان کیا تھا، انہ من یشرک باللہ، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر نہیں ملنے والا ہے۔ چونکہ جو بنانے والے کو نہ پہچانے، جو بنانے والے کا نہ ہوا، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا، دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اس نے۔ کریٹر یاد رکھیے، بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔